بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سیکرٹری پومپیو تشریف لائے اور یہ بہت عرصے کے بعد ایک ہائی لیول وزٹ تھا پاکستان کے ساتھ. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تعلقات میں ایک سرد موری تھی، ایک تعطل تھا، اور جو پچھلے ایک سال کی کیفیت ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ اس پہ کامنٹ بھی کرتے رہے ہیں اور لکھتے بھی رہے ہیں. لیکن آج مجھے یہ کہتے ہوئے اطمینان اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آج کا ماحول یکسر بدلا ہوا تھا. یہ جو تاثر میں نے کچھ چینلز پہ دیکھا کہ بڑی ٹف ٹاکنگ ہوئی، اس کے برعکس ہوا. یہ جو تاثر میں نے دیکھا ایک آدھ چینل پر کہ ڈو مور کا مطالبہ ہوا، اس کے برعکس ولنگنس ٹو موو فارورڈ کا ایک پیغام ملا. اور پاکستان کا رویہ مثبت تھا. میں نے پاکستان کا موقف پیش کیا اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی حقیقت پسندانہ موقف پیش کیا. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جس سے میں قوم سے غلط بیانی کروں. ناجائز توقعات بڑھانا بھی میرا ایجنڈا نہیں ہے، اور پاکستان کے موقف کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے. چنانچہ میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے پاکستان کا نقطہ نظر بردباری سے، خودداری سے اور ذمہ داری سے پیش کیا، اور نتیجہ میٹنگ کے اختتام کا میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کو باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میٹنگ کارڈیل، خوشگوار بھی تھی. اور اختتام کس چیز پر ہوا؟ ایک اور دعوت نامے پر. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ سیکرٹری پومپیو نے مجھے واشنگٹن آنے کی دعوت دی ہے، اور میں انشاءاللہ جب نیو یارک جاؤں گا اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے، تو میں اسی دورے کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک مزید انگیجمنٹ کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آج کی گفتگو کا انشاءاللہ فالو اپ ہم وہاں سے اس کو فالو اپ کریں گے. یہ ماحول جو میں نے آج مثبت دیکھا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اپنی پالیسی پر اثر نو اپنی پالیسی کا جائزہ لیا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب افغانستان کا جو حل ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے. اور یہاں امریکہ اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک الائنمنٹ اور ایک کنورجنس دکھائی دے گی. اور یہ موقف ہے، یہ وہ موقف ہے جو عمران خان صاحب برسوں سے کہہ رہے تھے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو یہ جو ایک شفٹ آیا ہے اور
جس میں ٹاکس کو ترجیح دینے کا، اور سیکرٹری پومپیو نے کہا کہ یہ سارا ایفرٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لیڈ کرے گا. یقیناً اس میں جتنے اور عوامل ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، جتنے اور ادارے ہیں جو وہاں مصروف ہیں، ان کا انپٹ بھی ہوگا، ان کا تعاون بھی ہوگا، ان کی مشاورت بھی ہوگی، پر اس کا جو اس کو جو لیڈ کرے گا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک اندیہ ملا کہ آج وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کے لیے ذہنی طور پر گنجائش پیدا ہو گئی ہے. اور دوسری بات انہوں نے جو کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت معنی خیز ہے، کہ امریکہ کوئی افغانستان پر بے جا وقت کے لیے اپنا فٹ پرنٹ نہیں رکھنا چاہتا. آبویسلی ٹائم لائن تو آپ نہیں دے سکتے، وہ گراؤنڈ سچویشن پر اور وہاں کی صورتحال سے لنکڈ ہے، لیکن ایک بہت بڑا اس میں ایک اشارہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. میں نے ان سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر اس تعلق میں آگے بڑھنا ہے تو اس کی بنیاد سچائی پر ہونی چاہیے. فرینک کینڈڈ گفتگو، جو آپ سمجھتے ہیں آپ کہیے، میں سنوں گا، اور جو میں سمجھتا ہوں میں کہوں گا، اور آپ کو سننا ہوگا. جب تک ہم ایک دوسرے کی کنسرنز سامنے نہیں رکھیں گے، سنیں گے نہیں، تو پیش رفت ہو نہیں پائے گی. آج ہم نے ان کی خواہشات کو بھی سمجھا، اور جو اپنی توقعات اور کنسرنز ہیں وہ بھی پیش کی. ایک اچھے انداز میں میں نے سیکرٹری پومپیو کو واضح اشارہ کیا کہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نئی حکومت منتخب و کرائی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے، لوگوں کی اس سے توقعات کیا ہے. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ ہمارے مائنڈ سیٹ سے آگاہ نہیں ہو پائیں گے. یہ ایک نئی حکومت ہے، اس سے نئی توقعات وابستہ ہیں، اور اس کی ایک نئی اپروچ ہوگی. اور اس اپروچ سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو اثر نو دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس تناظر میں ہم جو ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے ریجنل نیبرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک مثبت اپروچ کا ارادہ رکھتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کا ایک ریفارم ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کی بنیاد عوام کی بہتری ہے، ایک عام پاکستانی شہری کی بہتری ہے. ہمارا آبجیکٹو امن ہے، استحکام ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر یہ ہمارا ایجنڈا ہے تو پھر ہماری خارجہ پالیسی کو اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے معاون
بننا ہوگا. اس لیے ہم ایک نئی اپروچ کے تحت آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, میں نے فیصلہ کیا ہے, مجھے دعوت بھی ملی ہے اور میں نے فیصلہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میرا پہلا غیر ملکی دورہ افغانستان کا ہوگا. اور افغانستان جو ہمارا پڑوسی بھی ہے, ہم ایک دوسرے کا سہارا بھی ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں, جغرافیہ نے ہمیں جوڑا ہے, روایات, مذہب, کلچر نے ہمیں جوڑا ہوا ہے, اور ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. وہاں امن ہوگا, استحکام ہوگا, خوشحالی ہوگی تو یقیناً پاکستان مستفید ہوگا, اور پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اس کے فوائد افغانستان کو بھی پہنچ پائیں گے. تو اس اپروچ کے تحت انشاءاللہ میں عنقریب افغانستان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ وہاں بات کو آگے بڑھائیں گے. آج کی ذرا صبر کیجیے, مجھے پتہ ہے آپ کو اجلت ہے, ذرا صبر کیجیے. آج کی جو گفتگو تھی پہلے دفتر خارجہ میں ہوئی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گفتگو ہوئی. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی گفتگو میں ہم نے جو اپنا فارمیٹ ہے وہ اس طرح مرتب کیا کہ جب سیکرٹری پومپیو سے ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نعید مختار صاحب, ہم نے جنرل جوزف ڈنفورڈ, ہم نے مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا, اور اس کے پیچھے ایک سوچ تھی. عام تاثر دیا جاتا تھا, اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ آئے, پہلے یہاں ملے, پھر جی ایچ کی تشریف لے گئے, وہاں ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر بہت سے لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا, اور بہت سے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ دیکھیے یہ تو سولینز کچھ کہتے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کچھ کہتی ہے. آج کی اس مشترکہ نشست سے بڑا واضح پیغام گیا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں, کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. پاکستان کا مفاد سب کو عزیز ہے اور سب پر مقدم ہے, اور انشاءاللہ ہم مل کر اس مفاد کو آگے لے کر چلیں گے. میں نے ان سے جہاں یہ خواہش کی گئی کہ افغانستان میں اگر ٹاکس نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی مدد درکار ہوگی, یقیناً پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا, مثبت کردار ادا کرے گا. لیکن میں نے ان کی خدمت میں ایک واضح طور پر کہا کہ اگر ہم نے اپنی مغربی جانب دیکھنا ہے اور توجہ دینی ہے تو پھر ہمیں جو مشرقی جانب سے ہمیں ایز اور ہمیں سہولت درکار ہے. مثال کے طور پر یہ لائن آف کنٹرول پر آئے دن یہ جو سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے, کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ معصوم لوگ متاثر ہوتے ہیں, فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سمت بھی دیکھیں اور اس میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اور کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست ایک سیر حاصل نشست تھی، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو سمجھ کر جو ہمارا فیوچر کورس ہے اس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم ملے، سنا، سمجھا اور فیوچر کورس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے واشنگٹن میں اگلی نشست کا فیصلہ کیا. میں نے ان سے یہ بھی کہا اور انہوں نے اتفاق کیا کہ اس بلیم اور شیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کلائمیٹ ویشیٹ ہوتا ہے اور ہاں ہمارے چیلنجز ہیں، کئی چیزوں پر ہماری سوچ جداگانہ ہوگی، لیکن ہمارے شیئرڈ آبجیکٹیوز بھی ہیں اور ہماری جو میسیجنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس قسم کی میسیجنگ کرتے ہیں. میں نے جو واضح چیز محسوس کی وہ یہ تھی، اور جو پازیٹیو ہے، کہ آج کی نشست نے اس بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ری سیٹ کرنے کا ماحول بنا دیا ہے، اور جو تعطل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، آپ نے سوالات بھی کیے میڈیا نے، کہ وہ جو $300 ملین روک دیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر نہیں تھی. یہ فیصلہ بھی پرانا ہے اور یہ خبر بھی پرانی ہے. یہ فیصلہ اس حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا، اور پہلی قسط $500 ملین کی آپ کے سامنے ہے جو رک گئی تھی، اور دوسری کیونکہ اب وقت آ گیا تھا اور ان کو فیصلہ کرنا تھا، اس پیسہ جو ان کے پاس وہاں پڑا تھا اس کو ری پروگرام کرنے کا کانگریس کو ان کو لکھنا تھا، تو اس کے تحت انہوں نے کیا. پر یہاں یہ تاثر ایسا دیا گیا کہ آنے سے پہلے ایک قسط روک دی گئی. ایسی بات نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، میں نے اس پہ غور کیا کہ کیا اس پر مجھے ان سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے یا نہیں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا. اور ہمارا رشتہ صرف لینے دینے کا نہیں ہے، اور خوددار قومیں ایک مختلف انداز میں سوچتی ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی آب و ہوا دی ہے، ایسا موسم دیا ہے کہ ہم اپنے کھانے کی گندم اگا سکتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں اپنے وسائل سے، اور عزت کی دال روٹی کھانے میں کی بڑی گنجائش موجود ہے. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی پیسے کی بات نہیں کرنی، اصولوں کی بات کرنی ہے، اور ایک نئی سمت کی بات کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج کی نشست بڑی مفید رہی. شکریہ. ایک ایک کر کے سوالوں میں راشدہ سے سر افغانستان کے معاملے پر آرام سے جس طرح آپ نے کہا کہ کافی بہتری آئی ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیا وہ امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے کہ جس سے جو غلط فہمیاں اور پیچیدگیاں ہیں وہ فیوچر میں دور ہوں؟ سیکنڈلی فرینچ ایک سوال کے حوالے سے جو تنازع ہے اس پر بھی کچھ بتا دیجیے. تھینک یو. پہلی بات دیکھیے، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان
ان ٹاکس کو آگے بڑھانے میں مدد کرے. اور میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ ہماری سوچ کے عین مطابق تھا اور ہے تو ہم یقیناً کریں گے. اینڈ آئی assure him of full support in that direction تاکہ ایک میننگ فل انگیجمنٹ ہو. انہوں نے بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ہے اور ہم چاہیں گے کہ پرامن طریقے سے بات آگے بڑھے, امن ہو, استحکام ہو, وائلنس وہاں ختم ہو, لوگ ہتھیار پھینک کر ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھیں. جہاں تک فرینچ پریزیڈنٹ کی کال کا تعلق ہے, بی اس کی نئی تاریخ طے ہو چکی ہے, وہ کال ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. جی 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 آرام آرام تو وہ نئی تاریخ سے نہیں تو راز کی بات ہے, بتا دوں. اچھا منسٹر, سب سے ضروری بات آج ہی کے راؤنڈ آف ڈائلاگ سے اگر پوچھنا چاہیں تو شاید اس وقت اس میٹنگ کو لے کے کافی عرصے کے بعد پوری قوم کی نظریں کہ آپ کی جانب سے کیا اسٹرانگ میسج آن دا ٹیبل آف ڈائلاگ دیا گیا ہے امریکیوں کو. آپ نے پیسے کی بات نہ کر کے شاید کافی حد تک سوالوں کا جواب بھی دے دیا. جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ امریکیوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا ہم آج بھی صرف ایکسپلین کر پائے ہیں اپنی پوزیشن, یا ہم اتنی اسٹرانگ پوزیشن پر لے کر گئے ہیں پاکستان کو کہ اب ہم ان سے اپنی قربانیوں کے سلے میں ڈیمانڈ کر سکیں کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری جو سیکریفائس کر رہا ہے سب سے دیکھیے زیادہ پہلی بات, ہماری پوزیشن کو بھی سمجھ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی قربانیوں سے کوئی غافل ہے نہیں, رہ سکتا نہیں ہے. مجھے بتائیے کس قوم نے ہم سے زیادہ جانی قربانی دی ہے؟ مجھے بتائیے کس قوم نے ہم سے زیادہ مالی قربانی دی ہے؟ اگر کسی سے پوشیدہ ہے تو ہونا نہیں چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے واضح طور پر اپنا موقف پیش کیا ہے, ہم نے موقف پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا درکار ہے. سامنے والی پارٹی سے کچھ اثر ہوا؟ جی سامنے والی پارٹی سے کچھ اثر ہوا؟ اگر یقین جانیے اگر اثر نہ ہوا ہوتا تو اس وقت سرخیاں کچھ اور ہوتی اور آپ کی سوالات کی بھوچار کچھ اور نوعیت کی ہوتی, اور جو سیکرٹری پومپیو نے ٹویٹ کیا ہے جانے سے پہلے, اس ٹویٹ کی نوعیت کچھ اور ہوتی. مونا جی جی اب میں علم نجوم میرے پاس نہیں ہے اور کرسٹل بال نہیں ہے. آئی ول ڈیسائڈ. یو آلویز ٹرائی. دیکھیے یقین جانیے کہ جو ٹیلی فونک کانورسیشن بھی تھی بڑی پازیٹیو تھی, اور آج اس کو دہرایا گیا کہ پازیٹیو تھی, لیکن پھر آپ کو دیکھا اس کو کیسا ایک ٹوسٹ دیا گیا. لیکن آج بھی ابھی میٹنگ مکمل نہیں ہوئی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کچھ کامنٹری شروع ہو گئی تھی. نہیں بی یقین جانیے میں جانبداری سے کہہ رہا ہوں, آج کی نشست میں کوئی منفی پہلو دکھائی نہیں دیا. آج کی نشست میں جو مجھے چیز دکھائی دی ہے وہ سننے اور سمجھنے کا ماحول تھا اور آگے بڑھنے کی خواہش تھی, اور یہ معمولی پیش رفت نہیں ہے. پچھلے ایک سال کے ماحول کو دیکھیے, اگست 2018 اس ایک سال کو سامنے رکھیے, اور آج اس میں اتنا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہوتا ہے.